بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز۔ حکایات رومی، صفحہ نمبر 86، حکایت نمبر 12، قیاس کا ترازو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بالا خانے پر تشریف فرما تھے۔ نیچے سے ایک یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، کیا آپ کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور کیا آپ کو حق تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، اگر آپ کو واقعی اس بات کا یقین ہے تو اپنے آپ کو بالا خانے سے نیچے گرا دیں، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ خدا آپ کی کیسے حفاظت کرتا ہے، پھر میں بھی آپ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں گا۔ آپ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شعر ہے، ترجمہ: کب بندے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرت کرے؟ اے احمق نالائق، بندے کی کیا ہمت کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان لے۔ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔ پھر ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے، اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا، میں تجھے وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، تو اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنے ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کا ترازو ہی پھٹ جائے گا۔ اس وقت نہ یہ ذرہ باقی رہے گا، نہ اس کا ترازو سلامت رہے گا۔ یہ وزن کا خیال محض احمقانہ ہوگا۔ پھر ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے، ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہے، جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بے وقوفوں کے ترازو میں نہیں سماتا تو خدا ان کی گستاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کے ترازو ہی کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا نصیحت فرماتے ہیں، اگر اس قسم کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی بدبختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو، اور پھر فوراً یہ تدبیر کرنی چاہیے۔ شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہے، فوراً سجدے میں گر جاؤ اور گریہ وزاری میں مشغول ہو کر خدا سے پناہ مانگو کہ اے رب غفور الرحیم، مجھے ایسے فاسد گمان و خیال سے خلاصی، رہائی اور معافی عطا فرما۔ درس حیات: انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات، خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔